نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ فضل، احسان اور انعام فرمایا کہ ہم سب کو آج اس پرفتن دور میں اپنے سب سے لاڈلے اور محبوب نبی، امام الانبیاء والمرسلین، شافع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ایک فکری نشست میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سب محض اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے اوپر نظر کرم کی ہے تو ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ ہم ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم مشن کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے اکابرین کی مرکزی جماعت، بنیادی جماعت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر سایہ رہ کر، اپنے اکابرین کی نظروں میں رہ کر، ان کی دعاؤں کے ثمرات کو لے کر ہم اس مشن کی طرف آگے مزید چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ السلام سے پکی، سچی، حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ ہماری پیاری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک مرکزی رہنما گزرے ہیں، میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے انعامات، احسانات ایسے ہیں جن کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن جب کسی انسان کی توجہ اس انعام کی طرف کرا دی جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتخاب کر کے بھیجا کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کے حضور یہ درخواست نہیں کی کہ اے اللہ ہمیں تو حضرت آدم کی امت میں نہ بھیجنا، حضرت شیس علیہ السلام کی امت میں نہ بھیجنا، حضرت عزیر علیہ السلام کی امت میں نہ بھیجنا، حضرت یعقوب، حضرت عمران علیہم السلام ان کی امت میں نہ بھیجنا، بلکہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی امت میں بھیج کر جو شرف آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ہونے کا ہے، اس امت کو خاتم الامت ہونے کا ہے، اس شرف میں ہمیں شامل فرما۔ یہ کسی نے اللہ کو درخواست نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ نعمت دی کہ آپ علیہ السلام کی امت میں ہمیں بھیج دیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہم اپنی پوری زندگی صرف کر دیں دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے کام کو پھیلانے کے لیے، آپ علیہ السلام کے باڈی گارڈ بن کر
حضور کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں تو تب بھی ہم سے یہ شکر اللہ کا ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی مبارک نشست ہے، مبارک گھڑی ہے۔ مجھے ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب کا حکم ہوا، میں ان کے حکم پر اپنے بڑوں سے یاد کیا ہوا سبق آپ حضرات کے ساتھ تکرار کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ تو بات مسلم ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور دنیا میں سب سے آخری نبی جن کو وصف ختم نبوت سے نوازا گیا وہ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص کسی کو نبی تسلیم کرے، نبی اقرار کرے، نبی کو ماننے کی کوشش کرے تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس پر کسی نے دلیل بھی مانگ لی تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا حساس مسئلہ ہے، اور ایسی نعمت، جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے ادا کی، وہ نعمت اللہ رب العزت سلب کر لیتے ہیں انسان سے۔ تو ہمیشہ اللہ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، ہمیں اسلام اور دین پر استقامت کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اور شکرانے کے طور پر ہمیں اس کاج سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں کئی فتنے ہیں، مشرک ہے، کافر ہے، دہریہ ہے، بودھسٹ ہیں، اور بھی دیگر کئی فتنے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک فتنہ اس کے اندر گوہر شاہی کا ہے، ایک فتنہ اس میں منکرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، منکرین حدیث کا ہے، ایک فتنہ اس کے اندر یہ فتنہ قادیانیت کا ہے۔ ہمارے حضرات نے ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلانے کے لیے جو محنت کری وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور وہ تمام قربانیاں آپ حضرات کئی بار سن بھی چکے، کتابوں میں پڑھ بھی چکے، اور وقتاً فوقتاً وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی بھی نہیں ہیں۔ اس کے اندر آج جو میرا موضوع ہے اس سے مناسبت رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات رکھتا ہوں۔ دیکھیں، غیر مسلم ہونے میں تین باتیں ہیں۔ ایک ہے صراحتاً کافر کا ہونا، اور ایک ہے مشرک کا ہونا، ایک ہے زندیق کا ہونا۔ کافر ان کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ کھلے عام کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مشرک وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، اور وہ اپنے عقیدے کے اندر پختہ نہ رہنے کی وجہ سے اسلام سے ہٹ گئے۔ اور تیسری تقسیم اس کے اندر زندیق کی ہے، اور ان کافروں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ یہ زندیق کافر کا ہونا ہے۔ مسلمان بالکل الگ حصے کا نام ہے، کافر جو مسلمانیت سے علیحدہ رہتے ہیں ان کا نام ہے، منافق
جو دوغلا پالیسی اپنائے رکھے ان کا نام ہے، اور اسی طریقے سے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک رکھے ان کا نام ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق اسے کہتے ہیں جو خود کفر پر قائم ہو اور کفر کو اسلام کہلواتا ہو اور اسلام کہنے پر دوسروں کو دلائل دیتا ہو۔ بعینہ ایک بندہ خود کافر ہو اور وہ یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، اسلام اسی کا نام ہے، اسے زندیق کہا جاتا ہے۔ جو شخص اسلام پہ نہ ہو، وہ کفر پہ کھڑا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان تسلیم بھی نہ کرے، ظاہر بھی نہ کرے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ آپ کسی غیر مسلم ہندو سے سوال کریں گے آپ کون؟ وہ کہے گا کہ میں کافر، میں ہندو مذہب کا ماننے والا۔ تو آپ اس سے اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہم کون؟ تو وہ آپ سے متعلق یہ کہے گا کہ آپ لوگ مسلمان۔ عیسائی آپ کے سامنے آ جائے، آپ ان سے سوال کریں گے کہ بھئی تم کس مذہب کے؟ تو وہ آپ سے یہ کہے گا کہ بھئی میں عیسائی مذہب کا ہوں۔ آپ اس سے کہیں گے اچھا میں کس مذہب کا ہوں؟ تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو یہ وہ اقسام ہیں جو ہر کوئی اپنے آپ کو ظاہر کر کے رکھتا بھی ہے اور اپنے مذہب کا اقرار بھی کرتا ہے۔ واحد ایک فتنہ ایسا ہے جس کو فتنہ قادیانیت کہا جاتا ہے اور اس کو زندیق کافر کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ خود آپ علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم بھی نہیں کرتے، آخری نبی اقرار بھی نہیں کرتے اور آخری نبی ہونے پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اس لیے یہ لوگ مسلمان نہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان غلط کہتے ہیں، اس لیے یہ زندیق کافر کہلائے گئے ہیں۔ تو اب آپ اگر کسی قادیانی سے یہ کہیں گے کہ آپ کون، تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان، اور آپ اپنے متعلق پوچھیں گے کہ آپ کون، تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ غیر مسلم، آپ لوگ کافر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے کفر کو اسلام اظہار کرے اور اس کے اوپر پھر قائم رہ کر دوسروں کو یعنی مسلمانوں کو کافر سمجھے، اس کو زندیق کہا جاتا ہے، اور وہ زندیق کافر اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ان کو ناسور کی طرح علیحدہ کر دیا جائے۔ اور اس وجہ سے ہمارے اکابرین نے ان کے متعلق یہی فتویٰ دیا کہ ان کو زندیق کافر کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور مسلمانوں کو اس سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم اکثر و بیشتر جانے کے بعد بیانات میں، پروگراموں میں جب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، شیزان نہ خریدیں، پران کمپنی کو نہ خریدیں، مشموم کمپنی کا بائیکاٹ کریں، یونیورسل اسٹیبلیزر کا بائیکاٹ کریں، النور ہاسپٹل کا بائیکاٹ کریں، الرحیم جیولرز والوں سے چیزیں لینے سے بائیکاٹ کریں، ایکس وائی زیڈ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو لسٹیں ہیں ہماری جماعت نے مستقل شائع کی ہیں، ان کے دیگر چیزوں سے متعلق ہم جب اعلان کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیگر بھی تو یہودی کمپنی ہے، فلاں بھی تو غیر مسلم کمپنی ہے، ان سے بائیکاٹ کا حکم نہیں مل رہا، اور ان سے بائیکاٹ کے لیے کیوں کہا جا رہا؟ تو اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے بائیکاٹ بھی ضروری ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس متعلق پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے متعلق نرم رویہ رکھتے بھی ہوں تو اس میں صرف وجہ یہ ہے کہ وہ زندیق نہیں لیکن شیزان کمپنی قادیانیوں کا ہے اور یہ زندیق ہے، اور جو زندیقیت پہ آ جائے اس کو مستقل چھوڑ کر ایک طرف ہونا،
یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ بھی ہے، اور ہم سب کا ایک طرف ہو کر کے وقت گزار کر کے ان سے بائیکاٹ کی مہم کو قائم رکھنا یہ ہم سب کا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، بعین ہی اسی طریقے سے حضور کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہو اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن کو سینے کے ساتھ بھی لگاتا ہو اور ان کے ساتھ ہر طریقے کے نرمی کا معاملہ بھی رکھتا ہو، ان کی چیزوں کو خود بھی کھاتا پیتا ہو اور ان کو فراوانی بھی دے رہا ہو، تو وہ اپنی اس محبت کے دعوے میں بعین ہی اس کی تعبیر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں، بلکہ اس کو خود اپنے اس محبت کے دعوے سے متعلق سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اس متعلق کہ آیا وہ اپنے اس دعوے کے اندر کس حد تک صحیح ہے، درست ہے، اور وہ اس متعلق کیا کچھ کر رہے ہیں، اس عمل کو لے کر وہ فکر مند رہیں۔ نمبر 2، قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق واضح تب ہوتا ہے جب ہم ان کے عقائد سے متعلق نظر ثانی کریں کہ آپ قادیانیوں کو پہچاننے کے لیے جب کسی کا سہارا لیتے ہیں تو اس وقت یہ بات لازم رہتی ہے، یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی نشانیاں، ان کی باتیں، ان کو پہچاننے کا تصور کس انداز میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عبادات ان کی وہی ہیں جو عبادات ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق نظریہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو سامنے رکھ کر کے رکھتے ہیں کہ وہ نبی، وہ رسول، وہ آخری نبی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والا ملعون قادیاں مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی تسلیم کر کر اس جگہ میں رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو ہی بعینہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، روحانی خزائن جن کو ہم شیطانی خزائن کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، اس کے اندر خود انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ قادیان کی سرزمین میں جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قادیان کی سرزمین میں اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ دوبارہ محمد الرسول اللہ کو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں بھیجا ہے، اور اس کے بعد وہ اس بات کو آگے لے کر کے چلے ہیں، جس کا خود یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی ایک کتاب ایک غلطی اور اس کا ازالہ، پرانے ایڈیشن صفحہ نمبر 3، نیا ایڈیشن صفحہ نمبر 4 میں جو یہ کتابچے کی صورت میں انہوں نے چھاپا ہے، اس کے اندر خود یہ لکھتا ہے، جو قرآن کی آیت سورہ فتح کی آخری آیتوں میں ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ حضرات نے خود بھی تلاوت کی ہوگی، جو حفاظ طلبہ ہیں وہ یہ آیت خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اندر اوصاف نبوت، سیرت صحابہ، اوصاف صحابہ کو ذکر کیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، اس کو قرآن کے اندر سمو دیا گیا، اور قرآن ترجمانی کرتا ہے اصحاب سے متعلق اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق۔ تو یہ ملعون قادیاں مرزا غلام قادیانی اپنی اس کتاب ایک غلطی اور اس کے ازالے میں اس آیت کو کوٹ کر کے لکھتا ہے ترجمے میں کہ اس وحی الہی میں جو یہ آیت محمد الرسول اللہ ہے، نعوذ باللہ اس سے متعلق کہنے لگتا ہے کہ اس وحی الہی میں مرزا غلام قادیانی کو اللہ رب العزت نے محمد کہہ کر پکارا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ خود سوچیں اس متعلق کہ جو شخص
ایسے گندے عقائد اور نظریہ کا حامل ہو، اس کو انسان تسلیم کرنا بھی دور کی بات ہے، تو مسلمان تسلیم کرنا یہ کس یعنی کہ ہم یوں کہیں کہ اس متعلق کہ ان کو مسلمان تسلیم کرنا یہ کیا انصاف ہو سکتا ہے؟ تو اس متعلق ہمارے اکابرین نے جو محنت کری، جو فکر پیدا کری، آپ کے اساتذہ نے، آپ کے ادارے نے، جامعۃ السعید نے، ہمارے اس حلقے کے سرپرست حضرت مولانا مفتی سعید صاحب اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھ کر آپ کے اسباق میں سے وقت نکال کے یہ وقت مقرر کیا کہ سبق کا حصہ بنایا، اور اس کی فکر کرتے ہوئے تمام تر ساتھیوں کو یہ سہولت فراہم کی گئی کہ اس عقیدے سے متعلق، اس بنیادی عقائد سے متعلق اور اس ایمان سے متعلق میں اور آپ فکر مندی ظاہر بھی رکھیں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے فکر مند بھی رہیں، اور اس امت کی بھی فکر کریں، دائیں بائیں آنے جانے والے احباب کو بھی فکر مند رکھیں۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ایک نشست کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کی خوب حفاظت فرمائے، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کی محبت کو، اس فکر کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرتے ہوئے اس مشن کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنی زندگیاں لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس متعلق ایک مزید بات میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے استادوں کی نگرانی میں، اپنے بڑوں کی نگرانی میں، حضرت مفتی صاحب کی نگرانی میں، ہمارے اس ضلع کے مسئول حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب کی نگرانی میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوران سبق جماعت کا اصول ہے کہ کسی طالب علم سے کوئی کام نہیں لیتی، اور اگر کوئی طالب علم دوران سبق کسی کام کے اندر پکڑا گیا تو جماعت ادارے کے ساتھ مل کر اس طالب علم سے برات کا اعلان بھی کرتی ہے، اظہار بھی کرتی ہے۔ اس لیے طلباء کے لیے جو ترتیب قائم کی ہے بزرگوں نے، جمعرات کی شام سے لے کر کے جمعے کے شام تک کی، اس ترتیب کے اندر آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اس مشن کی خدمت کو پیش کریں، اپنے آپ کو اس کاز کے ساتھ وقف کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کی بہاریں، آپ کے تمام مسائل، آپ کے تمام مشکلات اللہ رب العالمین کس انداز میں آسانی کے ساتھ حل فرمائیں گے۔ آپ کی پڑھائی کے اندر اللہ رب العزت اس کاز کی برکت کی وجہ سے خوب راحتیں نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے اندر اس وقت سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم اپنی فکر بھی نہیں کرتے، تو جس وجہ سے ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، اور ہم پھر اس مشن سے دور رہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قادیانی اور دیگر کافروں میں جو فرق ہے وہ بنیادی کیا ہے۔ کلمے کا فرق اپنی جگہ، معنی کا فرق اپنی جگہ، تسلیم اقرار کا فرق اپنی جگہ، لیکن ہم یہ انتہائی اہم بات تو ذہن میں رکھیں کہ عام کافر کافر ہے، صرف کافر کہلاتا ہے، جبکہ قادیانی وہ صرف کافر نہیں بلکہ زندیق کافر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حساسیت کو دیکھ کر کے یہ ترتیب قائم کی۔ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بانی امیر ہیں اس جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، ان کی فکر نے اس قافلے کو روح بخشی، اور اس قافلے کے اندر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے سپہ سالار شخصیت نے شرکت کی، اور اس قافلے کو آگے بڑھایا، چلایا، اور اس حد تک اس کو پہنچایا کہ پوری دنیا کے سامنے قادیانیت کی زندیقیت کو آشکارا کر کے پارا پارا کر کے رکھا۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت میں اپنے وجدان کے مطابق کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس تک ختم نبوت کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور ہمارے تمام ساتھیوں کی محنت، ہمارے مبلغین کی محنت،
ہمارے اکابرین کی محنت، ہمارے خدام کی محنت اس انداز میں آج چل رہی کہ کراچی کے 18 ٹاؤنوں کے اندر آواز، پھر ان ٹاؤنوں کے اندر حلقے جو بنائے گئے ان کے اندر آواز، پھر یہ جس کے ماتحت ضلع میں چل رہے ہیں ضلعوں کے اندر آواز، ہزاروں ہزار پروگرامات، کئی سو کورسز کی ترتیبات، تربیتی نشست کے انعقاد، بڑی بڑی کانفرنسوں کا انعقاد، یہ ساری چیزیں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس کی حفاظت کا، کہ اکابرین نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا، قربانیاں دی، اور آج ہمیں یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے گھر بیٹھے ہوئے نصیب فرمائی۔ وہ 10,000 نوجوان اسٹوڈنٹ، 10,000 نوجوان طلباء نشتر میڈیکل کے، کہ جنہوں نے اپنے خون سے مال روڈ کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی، اور اس تحریک نے یہ ایک یوں سمجھے کہ چراغ کے ذریعے ایک آگ پکڑی، اور اس آگ نے جو ہے پوری فتنہ قادیانیت کو جلا کر کے راکھ کیا، اور اب یہ راکھ پھینکنا باقی ہے، جلی ہوئی راکھ اکٹھی ہے۔ تو اگر میں اور آپ مل کر کام کریں اور مسلمانوں کو اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پکی وفاداری نصیب ہو، اور تھوڑی سی غیرت مندی کا مظاہرہ کر لے، تو یہ راکھ بھی سمندر برد کرنے میں دیر نہیں لگنی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جو راکھ ابھی باقی ہے وہ اس لیے کہ پہرے میں کھڑے افراد وہ ہمارے اپنے ہیں، اگر وہ خود ہٹ جائے اس پہرے داری سے تو یہ راکھ ہوا اڑا کر کے خود سمندر برد کر دیں، پتہ بھی نہ ہو دنیا کو کہ قادیانیت کسے کہتے تھے، اور قادیانیت جو ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے، کہ اکابرین نے ہمیں اس بارڈر میں لا کے کھڑا کر دیا، کہ یہاں تک کر دیا ملک عزیز پاکستان کے اندر قانونی طور پر بھی ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی اس وقت تک جب تک یہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں نہ لے لے، اور قانون کے دائرے میں لینے کے بعد یہ کدھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ سکتے ہیں۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بڑوں کو، اپنے گھروں میں یہ مشن کو، اپنے ذہن کو مشنی طور پر تیار کریں۔ جب ہم اپنی کسی ضد پہ آتے ہیں تو آپ چونکہ میرے بھائیوں کی طرح ہو، اس لیے میں آپ حضرات کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی ضد میں آ جائیں تو وہ اپنے والدین سے منوا کر ہی ہٹتے ہیں۔ والدین ان کو 100 باتیں سنائیں، 1000 فائدے دکھائیں، لیکن اس وقت ان کی آنکھوں میں فائدہ وہی ہے، بات وہی ہے جو انہوں نے منوانی ہے، جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کام کو، اس کاز کو، اس مشن کو اپنی زندگی کا حصہ ضدی انداز میں بنا لیں، کہ کچھ ہو نہ ہو، کھانا ہو نہ ہو، زندگی بھر کا کوئی اور کام ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن ہم نے روزانہ کی بنیاد پر تحفظ ختم نبوت کا کام بہر صورت کرنا ہے، اور یہ تحفظ ختم نبوت کا کام کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس کام سے، اس کاز سے وابستہ ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دیگر نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب کریں گے، اور تمام تر گناہوں سے اس کام کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہمارے علم و عمل میں اس کام کی بدولت اللہ رب العزت برکتیں نصیب کریں گے۔ اکابرین کے استادوں کی شفقتیں ہمارے ساتھ اس کاز اور کام کی برکت کی وجہ سے شامل حال ہوگی، تو جس وجہ سے ہمارے استادوں کے مفید مشورے اس کاز سے متعلق ہمیں نصیب ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اساتذہ اپنے ان شاگردوں میں فخر کریں گے، جدھر کہیں شاگردوں کا نام تحفظ ختم نبوت کے نام سے آتا ہوگا تو وہاں سینہ چوڑا کر کے، گردن اٹھا کر کے، اللہ کے حضور شکر ادا کر کے، ہر استاد اپنے شاگرد سے متعلق یہ بات دل کھول کے کرتا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب کا نام ہے یہ الحمدللہ میرا شاگرد ہے، اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے ایسا طالب علم، اور یہ اولاد جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرے اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کام کی برکت سے، اس کاز کی برکت سے اللہ رب العزت ہر طرح کی مصیبتوں سے، آفات سے محفوظ فرماتے ہوئے ان کے تمام تر پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جینے کے لیے
انسان صرف انہی باتوں کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ میں خوش رہوں، حالات خوش رہیں، کھانا پینا خوش رکھے اور تمام تر نیکیاں سمیٹنے کی توفیق ہوں، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت تحفظ ختم نبوت کے کام کرنے کی برکت سے نصیب کرتے ہیں۔ تو ہم آج ہی اپنے آپ کو اس کاز کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑ کر چلتے رہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ الرحمن دن دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام نوجوان ساتھیوں کی خوب حفاظت فرمائے، آپ تمام نوجوان ساتھیوں کے عمل میں، علم میں خوب برکتیں نازل فرمائے، آپ تمام نوجوان ساتھیوں کو اس مشن کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مرتے دم تک اس مشن کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنی زندگیاں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری آل اولاد کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو اس کاز کے لیے قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے، جو کچھ غلطی ہوئی وہ میری اپنی کوتاہی ہے، باقی جو کچھ نصیحتیں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنی وہ آپ حضرات کی گوش گزار کی، اگر عمل ہوگا تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے پر بھی ہمیں اجر نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔